یا درود بھی پیش کیا. پہلے کا السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ. سلام ہو اے نبی پاک آپ پر اللہ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں. پھر درود ابراہیمی پڑھا، پہلے سلام پڑھا پھر درود ابراہیمی پڑھا. مناجاتیں کرتے کرتے اب اپنا نمبر بھی آ گیا، جو پڑھنے والا ہے اس کا نمبر بھی آ گیا. تو باقیوں کے لیے مانگ کے اب کہتے ہیں ربنا اغفر لی، اے اللہ میں بھی معافی چاہتا ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں، تیرے دربار میں معافی چاہتا ہوں. تیری بارگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے عرض کرتا ہوں ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما. والدیا، اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما، میرے والدین کو بھی معاف فرما. اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین کو بھی معاف فرما. اب جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے وہ 5 وقت اللہ کی حمد بھی کرتا ہے، حضور پر درود و سلام بھی پیش کرتا ہے، عبادت و ریاضت بھی کرتا ہے، ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ختم ہونے سے پہلے دعا مانگتا ہے ربنا اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھ پہ کرم فرما، اللہ مجھ پہ انعام فرما. ساری تعریفیں تیری ہیں اللہ، مجھ پر کرم فرما. میں تجھ سے مانگتا ہوں والدیا، اللہ مجھ پر بھی کرم فرما، میرے والدین پر بھی کرم فرما. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور روز آخر تک سارے اہل ایمان پہ اپنا کرم فرما. وہ مانگنے والا مانگتا ہے اور عطا فرمانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے اور کرم فرماتا ہے. اور آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والا جب مانگتا ہے. اب جب نماز جنازہ کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں نماز جنازہ کے لیے، تو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اور نماز جنازہ میں جانا اور نماز جنازہ سنت کے مطابق پڑھنا، پڑھانا، ادا کرنا، اور نماز جنازہ میں صدق کے دل سے شریک ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنا، اور نماز جنازہ کے دوران دعا مانگنا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ کی بارگاہ میں وہ بخشش کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ پاک چھوٹے گناہ بھی معاف فرما، بڑے گناہ بھی فرما. یا اللہ جتنی کمزوریاں نالائکیاں وہ بھی معاف فرما، جو خفیہ گناہ ہے وہ بھی معاف فرما، جو ظاہر گناہ ہے وہ بھی معاف فرما. اللہ تو ہی تو کرم فرمانے والا ہے. اور جب یہ نماز جنازہ ادا کر کے ہر مسلمان پر نماز جنازہ ادا کر کے جب مومن رخصت ہوتے ہیں اور قبر پہ لے کے جاتے ہیں، اور قبر پہ پھر جب تدفین کرتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں، اور مٹی ڈال کے جب بندہ مومن اپنی قبر میں جب ملائکہ سوال کر اٹھتے ہیں اور جب سارا مارلا مکمل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے نم کا نومت العروس، نم کا نومت العروس. اب سو جا آرام کے ساتھ اپنے گھر میں، جس طرح نیک گھر میں جا کے اپنے گھر میں جا کے دلہن آرام سے سو جاتی ہے. حدیث کے لفظ ہے نم کا نومت العروس. اب سو جا تو اس طرح سے اللہ کی شان دے کے حدیث کے الفاظ ہیں جہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے، اس بندی کی جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کو اللہ کھول دیتا ہے. اسے کوئی دکھ نہیں رہتا، اسے کوئی غم نہیں رہتا. اسے دکھ کیوں رہے؟ جب اللہ کو یاد کرنے والا ہے، جب ساری زندگی خدا کا ذکر کرنے والا ہے، خدا کی بندگی کرنے والا ہے. خلوت میں بھی اللہ کا ذکر، جلوت میں بھی اللہ کا ذکر، سفر میں بھی اللہ کا ذکر، حسرت میں بھی اللہ کا ذکر، گھر میں بھی اللہ کا ذکر، گھر سے باہر بھی اللہ کا ذکر، تکلیف میں بھی اللہ کا ذکر، آرام میں بھی ہر دم خیال جانا آنکھوں کے روبرو ہے، ہر دم خیال جانا آنکھوں کے روبرو ہے. اے اللہ دل میں میرے سما جا، دل میں میرے سما جا،
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل میں میرے سما جا، دل میں میرے سما جا، مدت سے آرزو ہے، مدت سے آرزو ہے، اے اللہ دل میں میرے سما جا، دل میں میرے سما جا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین فرمایا مومن کے دل میں رہتا ہے اللہ، یہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، دل میں میرے سما جا، دل میں میرے سما جا، مدت سے آرزو ہے، دل میں میرے سما جا، مدت سے آرزو ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے والا، عبادت و ریاضت کرنے والا قیامت کی صبح طلوع ہونے تک اپنے قبر میں وہ وقت گزارے گا، عافیت کے ساتھ گزارے گا، اور بالکل خیر و عافیت سے اس کو کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں ہوگا، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کو آرام ہی آرام ہوگا۔ یہ دکھ اور تکلیفیں تو دنیا میں چھوڑ گیا، قبر میں گیا تو جب رب سے جس نے قرب قائم کر لیا اور خدا تعالیٰ کو پکارتا رہا، ہر چلتے پھرتے مرحلے میں ذرا بھی آہٹ ہوئی تو زبان سے نکلا اللہ اللہ اللہ۔ اب جو اللہ کا نام لینے والا ہے دکھ اسے چھوڑ دیتا ہے، کرم اس پہ ہو جاتا ہے، اور وہ کرم اتنا بڑا کرم ہوتا ہے کہ کرم کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ اللہ کی بندگی کرنے والا اور پھر عقیدہ صحیح رکھنے والا، اپنے اساتذہ کا ادب کرنے والا، جن سے قرآن مجید پڑھا اس کا ادب بھی کیا، احترام بھی کیا، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجل کریم، باب علم، علم کا دروازہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم، آپ فرماتے ہیں میں جس سے ایک لفظ بھی پڑھ لوں وہ میرا استاد ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں ایک لفظ میں جس سے پڑھ لوں نا، فرماتے وہ میرا استاد ہے۔ ایک لفظ والا بھی ہے تو استاد بن جاتا ہے۔ تو پھر آیات انسانی پہ جہاں سے بندہ قرآن پڑھے، جہاں سے حدیث پڑھے، دین سیکھے اور دین کی اشاعت حاصل کرے، اللہ پاک اس بندے پہ کرم فرماتا ہے، اور استاد استاد ہوتا ہے، اس پہ کرم ہوتا ہے، اور اللہ پاک اس بندے پہ مہربانی فرماتا ہے، اور اللہ پاک مہربانی فرمانے والا ہے، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب یہ محمد آدم صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور خادم حسین صاحب جو میرے پیارے سنگی ہیں، اخلاص کے پیکر ہیں، بڑی للہیت ہے، میں زمانے سے ان سے میری شناسائی ہے، الحمدللہ بہت مخلص انسان ہے، اللہ پاک انہیں صبر و اجر عطا فرمائے، حیات انسانی کے اندر اللہ پاک انہیں ہر قدم پہ خیر و برکت عطا فرمائے اور تا ابد سلامت رکھے۔ اور سامعین کرام، موت کا دروازہ آپ جانتے ہیں کہ موت ایک ایسا عمل ہے کہ ہم سب نے اس موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو چکھنا ہے، پر کمال تو ان کا ہے کہ جب موت کا ذائقہ چکھ رہے ہو تو توحید باری تعالیٰ پہ ایمان ہو، نبی پاک کی حقیقی محبت قائم ہو، اور جو نبی پاک کی حقیقی محبت والے ہیں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، وہ حشر و قبر میں بھی کامیاب ہیں، وہ خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز دکھانے والے، وہ پکار کے کہتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، اور دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا۔ جب میں کہہ دوں پہلا گھر خدا کا، اس سے مراد ہے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام،
دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم ہیں پاسباں اس کے اور وہ ہے پاسباں ہمارا۔ حضرات گرامی، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس جہان میں جو آیا اس پر موت نے طاری ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ وہ پاک زندگی گزارنے والے، وہ اللہ کی بندگی کرنے والے اور رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے والے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو چن لیتا ہے اور وہ خدا کے مقبول بندے بن جاتے ہیں، محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ ہمیں سوچ لینا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، جو اسلوب و طریقہ عطا فرمایا، اس میں پیار کا درس دیا، محبت کا درس دیا، اتحاد و اتفاق کا درس دیا، ادب و احترام کا درس دیا۔ بڑوں کو کہا چھوٹے پہ شفقت کرو اور چھوٹے سے کہا بڑے کا ادب کرو۔ فرمایا شفقت کرنا بھی سنت ہے اور ادب و احترام کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی حضور کا ارشاد ہے۔ ان تمام لائنوں کو پورا کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر و حشر اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک خادم حسین صاحب ان کے تمام رفقا کو اللہ تعالی سلامت رکھے، ان صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کو حضور کی سنت اور شریعت پر صدق کے دل سے عمل پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند روزہ زندگی، یہ عارضی زندگی، یہ عارضی زندگی، یہ کوئی دائمی زندگی نہیں ہے۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور جب موت آ جائے تو بس موت آ جاتی ہے، پھر موت سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قطعی حکم ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، اس کو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ جس کیفیت نے سرزد ہونا ہے، جب ہم پر وہ وارد ہونے والی ہے، اللہ پاک لمبی عمریں دے، اللہ صحتیں دے، تندرستیاں دے، اور اللہ تعالیٰ زندگی میں ہر وہ قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ اللہ پاک کا زندگی میں وہی اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔